پہ کوئی خیال پڑھے تو یہاں سے پکڑ کے اتار لو. یہ خیالات کے مجموعے کا نام نہیں، یہاں پر فرمان معصوم سے سہارا لینا ہے. میرے چھٹے شہنشاہ سے ایک بندے نے آ کے پوچھا مولا درود کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا درود ہے اصل میں خالق سے فیض لینے کا نام. سنیے گا سمجھیے گا، بول پڑیں گے تو نتیجہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ انسان جب بولتا ہے تو دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے بالکل سکوت اختیار کیجئے گا، لیکن جملہ وصول کیجئے گا. اصل درود کیا ہے؟ فرمایا خدا کہہ رہا تم پڑھو. ہم نے کہا تو پڑھ. درود وہ چیک پوائنٹ ہے جہاں خدا فیض پہنچاتا ہے، مخلوق لیتی ہے. تو جب وہ پہنچا رہا ہوتا ہے تو وہ انہیں وسیلہ سمجھ کے انہیں مان رہا ہوتا ہے. جب ہم لے رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں وسیلہ سمجھ کے ان سے فیض لے رہے ہوتے ہیں. اصل میں اس کا یہاں آنا اور ہمارا یہاں تک جانا، اسے درود کہتے ہیں. پوری دنیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہے، لینا اور دینا، اس سے کہ باہر کچھ ہے ہی نہیں. خدا نے دینا ہے، ہم نے لینا ہے. جہاں جا کے یہ کاروبار ہوتا ہے اس جگہ کو درود کہتے ہیں. اب اس جگہ کو اس نے کھول دیا، اس نے کہا میں بھی محمد و آل محمد کو دیتا ہوں. ہم نے کہا ہم بھی انہی سے لیتے ہیں، لہٰذا ہم نے بھی اسے مان لیا، اس نے بھی انہیں مان لیا. اس ماننے کو درود کہتے ہیں. ہم نے بھی مانا کہ تو انہیں دے گا اور ہم یہاں سے لیں گے. اللہم صلی علی، یہ ہے درود کا پہلا حصہ. ہم نے کہا اللہم صلی علی تو ہم یہاں سے ادھر پہنچے. اسے کہا صلو علیہ تو وہاں سے ادھر آیا. اب یہاں پر کسی امام کا وجود ضروری ہے. جب تک وہ امام نہیں ہوگا تو فیض نہیں پہنچ سکتا. فیض کیسے پہنچے گا؟ لہٰذا ضرورت ہے خدا کی اور مخلوق دونوں کی مشترکہ کہ زمین پر ایک الہی نمائندہ موجود ہو. اب دوسرا حصہ میں نے مکمل کر لیا، تیسرے حصے پہ آنے لگا ہوں. اب امام بنائے گا کون؟ خدا نے یہ کام مخلوق کو دیا ہی نہیں. اگر تم اپنی مرضی کا امام بناؤ گے تو اس کے پاس یہ اختیار کیسے آئے گا کہ وہ اللہ سے نعمتیں لے گا؟ لہٰذا اب خدا نے کہا کہ کیونکہ ہدایت پہنچانا میری ذمہ داری ہے تو ہادی بنانا بھی میری ذمہ داری ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے ہدایت کیسے پہنچانی ہے، تو اس لیے میں نے ہادی بنایا. اب ہمارے ہاں 12 آئمہ ہیں اور یہ میرے مذہب کی سچائی ہے. جو 11 کو امام نہیں کہتے وہ 12ویں کو امام کہتے ہیں. کوئی حضرت مہدی نہیں کہتا، مہدی رضی اللہ نہیں کہتا، علی رضی اللہ، حسن رضی اللہ، حسین رضی اللہ، امام مہدی علیہ السلام. جملہ کہہ دوں اگر سن لو گے، جو علی کی تلوار سے نہیں ڈرے وہ 12ویں کی ذوالفقار سے ڈر رہے ہیں. یہ ہے 12ویں کی ذوالفقار. چھٹے شہنشاہ کا ایک نوکر تھا، اس کا نام تھا حشام. میرے مولا اس کے شاگرد رکھتے تھے. اس دور میں ایک بہت بڑا مناظر مشہور ہوا، عمر بن عبیدہ. بڑا مشہور ہو گیا جی، یہ اتنی بہتر دلیل دیتا کہ کوئی اس کے سامنے منہ ہی نہیں کھولتا. عمر بن عبیدہ نے چھٹے امام کے دور میں یہ عقیدہ پھیلا دیا کہ زمین پہ امام کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے امام کی. اور اس نے اپنے اس دعوے پہ دلیل کیا دی؟ اس نے کہا دیکھو نبی ختم ہو گئے، نبوت کا سلسلہ رک گیا اور خدا نے آخری آیت بھیج دی، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اپنا دین مکمل کر دیا. جب خدا نے دین مکمل کر دیا، نبی بھی مکمل کر دیے، تو اب امام کی کیا ضرورت ہے؟ جب دین مکمل ہی ہو گیا تو امام کون سا دین لے کے آئے گا؟ لہٰذا اس کی اس دلیل پہ لوگ منحرف ہو گئے اور اس کے عقیدے کے قائل ہونے شروع ہو گئے. اب عمر بن عبیدہ جو تھا اس کا یہ فاسق عقیدہ مشہور ہونا شروع ہو گیا. اس نے امام صادق کو مناظرے کا چیلنج کر دیا. اب امام خود اس کے سامنے جاتے تو یہ امامت کی توہین تھی. امام نے کہا حشام اس سے مناظرہ کر کے. حشام گیا اور حشام نے جا کے اس سے کہا کہ مناظرہ کرتا ہوں، بتا. اس نے کہا تو مجھے بتا کہ زمین پہ امام کی ضرورت کیسے ہے. میں چھٹے امام کا دور پڑھ رہا ہوں. جب اس نے کہا زمین پہ امام کی ضرورت کیسے ہے،
ہشام نے کوئی کتاب نہیں اٹھائی، قرآن کی کوئی آیت، دلیلیں تھیں ہشام کے پاس. ہشام نے اگلے ہی لمحے فوراً سوال کیا. ہشام نے کہا میرا سوال کا جواب دے. تیرے جسم میں آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا ہے. کان ہیں؟ زبان ہے؟ ہاں بالکل ہے. ہاتھ ہے. پاؤں ہے. ان سے کرتا کیا ہے؟ عمر بن عبیدہ نے کہا آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کانوں سے سنتا ہوں، زبان سے چکھتا ہوں، ناک سے سونگھتا ہوں، ہاتھ سے چھوتا ہوں، پاؤں سے چلتا. اس کا یہ تیرے جسم کے جتنے بھی اعضاء یہ کام کر رہے ہیں، ان سے یہ کام کرواتا کون ہے؟ آنکھ اپنی مرضی سے ہلتی ہے؟ اس کا نہیں، میرا دل چاہتا ہے تو آنکھ کھولتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے تو کچھ کھاتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے تو کچھ سنتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے تو میں چلتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے تو میں ہاتھ کو حرکت دیتا ہوں. ہشام نے فوراً کہا کہ جب تیرے جسم میں اتنے اعضاء ہیں تو یہ اپنی مرضی سے حرکت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا اس لیے کہ دل ان تمام اعضاء کا حاکم ہے، دل کی حکومت ہے ان اعضاء پہ، دل ان کو کنٹرول کرتا ہے. ہشام اٹھے، اپنی ابا اپنے کاندھے پہ لی اور لے کے کہا اتنا سب بدن بغیر حاکم کے نہیں چلتا، اتنی بڑی کائنات بغیر امام کے کیسے چل رہے؟ ہشام نے کہا جیسے تیرے جسم کے اعضاء ہیں ویسے ہی کائنات میں سورج، چاند، زمین، آسمان، بادل ہیں. ان میں سے نہ سورج اپنی مرضی سے طلوع ہو سکتا ہے نہ چاند. اگر یہ ساری چیزیں بغیر کنٹرول کرنے والے کے ہوں اور انہیں اپنا اختیار دے دیا چاہے تو جب جی چاہے سورج آ جائے، ادھر سے چاند چل پڑے، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں، تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ کوئی ہے جو سورج کو حکم دیتا رک اب، چاند کو حکم دیتا اب آ، بادل کو حکم دیتا برس، زمین کو حکم دیتا ہے اب اناج دے. امام نے فرمایا جیسے تیرا دل تیرے اعضاء کو حکم دیتا ہے ویسے ہی میرا امام کائنات کو حکم دیتا ہے. ہشام کی دلیل اتنی مضبوط تھی، عمر بن عبیدہ خاموش ہوا. ہشام مناظرہ جیتا، امام کی بارگاہ میں گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھے، مولا مناظرہ جیت گیا. امام نے کہا مجھے بتاؤ جو دلیل دے کے آیا ہے پڑھی کہاں سے تھی؟ کیا لگا مولا تیری عزت کی قسم نہ پڑھی نہ سنی. امام نے کہا دی کیسے؟ اس نے کہا جو ہی اس نے سوال کرنا شروع کیا میں نے آنکھیں بند کر کے کہا میرا مولا میری مدد کرنا. میں نے اتنا کہا جواب میری زبان سے شروع ہو گیا. امام نے کہا قسم ہے اس پروردگار کی جسے مجھے سچا امام بنایا ہے، جو ہی تو نے مجھے پکارا تھا روح القدس نے یہ جواب تیری زبان پہ ایسے جاری کیا جیسے خدا نے قرآن میں توحید کے منکروں کو جواب دیا. اب ہے ضرورت امام. ضرورت امام پڑھ دی. اب آئیے اگلا حصہ لے کے دیں، اور یہ میری کا اہم ترین حصہ، اس میں نتیجہ، اس میں خلاصہ، اس میں پیغام، اس میں مواضع حسنہ، سب کچھ اس حصے میں. امام کی ضرورت ہے، امام ہونا چاہیے. امام ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، اس میں میں دلائل دے چکا، برہان دے چکا، جتنی دلیلیں تھیں موضوع اور بہتر وہ دے چکا. اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے 12 ہیں، 11 آ چکے ہیں اور 12واں ابھی ظاہر. اس عقیدے کو اتنا زیادہ کنفیوز کیا گیا، اس عقیدے کو اتنا زیادہ بدل دیا گیا کہ اب اس عقیدے پہ ایک جگہ پہ قائم ہونا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تقریباً 100 سال سے اس عقیدے پہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ امام غائب ہے. حسینیہ امام بارگاہ ہے، میں تمہارا حصہ ہوں، خود شیعہ ہوں، میں اس عقیدے کو آپ کے سامنے کھول کے پڑھنے لگا ہوں. اس عقیدے کو تبدیل کیجئے کہ امام غائب ہے. یہ امام کا اختیار نہیں، امام کی توہین ہے. میں دلیل دینے لگا ہوں. چوتھے امام سے کسی بندے نے پوچھا مولا آپ علم غیب جانتے؟ فرمایا ہم نہیں جانتے. اس کا آپ علم غیب نہیں جانتے؟ فرمایا کوئی چیز ہم سے غیب ہے ہی نہیں. اگر پاکستان کے تعلیمی نصاب کو آپ نے دیکھا ہوا ہے تو انگلش تعلیمی نصاب میں بھی یہ ہوتا ہے متضادات، اپوزٹ. دن، سورج، مشرق، حاضر، غائب. غائب جو ہے وہ حاضر کا متضاد ہے. جو چیز غائب ہوتی ہے وہ حاضر نہیں ہوتی.
لفظ بڑا بہترین دینے لگا ہوں، بڑا ہی بہترین دینے لگا ہوں، اس کو وصول کیجئے گا۔ امام کا حضور ہو چکا ہے، ظہور باقی ہے۔ امام حاضر ہے، ظاہر نہیں۔ ایک عقیدہ یہ رکھنا ہے آج کے بعد، یہ نہیں کہنا کہ ہمارا امام غائب ہے۔ امام حاضر ہے، ابھی ظاہر نہیں۔ جیسے 13 رجب کو علی ظاہر ہوئے تھے پہلے سے، 17 ربیع الاول کو رسول ظاہر ہوئے تھے، 3 شعبان کو حسین ظاہر ہوئے، ان کا ظہور باقی ہوتا ہے، حضور موجود ہے۔ اگر وہ حاضر نہیں تو ہماری دعائیں کون سنتا ہے؟ حاضر نہیں تو نظام کائنات کون چلا رہا ہے؟ لہٰذا یہ عقیدہ تبدیل کہ امام حاضر نہیں، حضور ان کا ہے، ظہور نہیں۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کتابوں میں لفظ غائب نہیں ہے، غیبت ہے۔ غائب اور غیبت میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ غیبت بھی ان کی طرف سے نہیں، ہماری طرف سے۔ غیبت کا پردہ ان کے چہرے پہ نہیں، ہماری آنکھوں پہ ہے۔ یہ کہہ دینا کہ امام ابھی موجود نہیں ہے، امام ابھی آئے نہیں ہے، امام ہے نہیں۔ اب ہم سے جواب پوچھنے والے ہمارے عقیدے کے کہتے تمہارا امام ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ اس امام کا کیا فائدہ جس سے سوال ہی کوئی نہ پوچھا جا سکے؟ اس امام کا کیا فائدہ جس سے بات ہی نہ کی جا سکے؟ جب نبی نے مکہ چھوڑا، ہجرت کی، تو رسول سیدھا مدینے نہیں آئے۔ شیعہ سنی تمام کتابیں کہتی ہیں رسول پہلے غار میں رکے، جس کا نام غار ثور۔ جو مکے کے مشرک تعاقب کر رہے تھے، وہ تعاقب کرتے کرتے غار کے دہانے پہ پہنچے۔ جب وہ غار کے بالکل منہ پہ پہنچے تو خدا نے قدرت کے ساتھ وہاں پر ایک بیری کا درخت پیدا کیا، مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے گھونسلے میں انڈے رکھ دیے۔ مشرک جب پہنچے، انہوں نے وہ 3 چیزیں دیکھی، انہیں یقین ہو گیا اس میں محمد نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اتنی جلدی بیری کا درخت، مکڑی کا جالا، کبوتری کے انڈے، یہ اس بات کی دلیل ہے اس کے اندر کوئی نہیں۔ یہ کون تھا؟ اپنے دور کا پہلا محمد۔ پہلا محمد 3 دنیاوی پردوں کے اندر گیا اور مشرکوں نے نہیں پہچانا۔ میں جملہ پھر واپس لینے لگا اور پھر بدل دینے لگا ہوں۔ پہلا محمد 3 دنیاوی پردوں میں چھپ جائے تو مکے کے مشرک نہیں پہچانتے، آخری محمد توحید کے حجابوں میں چھپ جائے تو آج کے منکر کیسے پہچان سکتے؟ کیا بات! اللہ اکبر! یا رسول اللہ! امام کا حاضر ہے، حضور ہے، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، شب جمعہ قبر حسین پہ ہوتے ہیں، جمعہ نجف ہوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، مسجد جمکران میں آتے ہیں، مسجد سہلا میں ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ غائب ہے تو ان جگہوں پہ کون آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امام کا حضور حاضر ہیں، ظاہر نہیں۔ ہم ان کا حضور نہیں مانگتے، بولے میرے ساتھ، ہم ان کا ظہور مانگتے ہیں کہ وہ ظہور ہو جائے۔ اب ظہور میں تاخیر کیا ہے؟ اب آئیے اس اہم حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اب ایک عقیدہ اور میرے بچوں کو رٹا دیا گیا اور 98% شیعہ اس عقیدے پہ آ کے قائم ہو گئے کہ بس وہ آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے اس وقت کا بھی کسی کو نہیں پتا، اور ان کے آنے سے پہلے ہم ان سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے اور اس امام تک پہنچ بھی نہیں سکتے، امام کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آقا تقی بہلول کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آج کے دور کے شیعہ نے امام کو دیکھنا اہم سمجھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں امام کو دیکھنا زیادہ اہم نہیں، زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھے۔ ہائے ہائے ہائے! اور انہوں نے جو نجف بھائی اگلا جملہ کہا، اس اگلے جملے نے آپ کے عقیدے مضبوط کر دینے ہیں۔ اس کا بہت سے لوگ مدینے میں علی کو دیکھ رہے تھے اور علی انہیں دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ علی کو دیکھ رہے تھے، علی انہیں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ تو کیا وہ جو اتنے لوگ مولا علی کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کیا ان کا دیکھنا ان کے لیے کوئی بہت بڑا نام ہو گیا؟
وہ دیکھ رہے تھے اور علی انہیں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے. زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ تم امام کو دیکھو, زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھیں. زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ تم ان سے ملو, زیادہ اہم یہ ہے وہ تم سے ملے. اب یہ ملاقات کیسے ممکن ہے؟ امام سے رسول نے حدیث کہی, رسول نے فرمایا اگر کوئی اپنے دور کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا, جہالت کی نہیں جہلیت کی, کیونکہ جہالت نقص نہیں ہے, ہم میں سے ہر کوئی جاہل ہے. مجھے تقریر کرنی آتی ہے, مجھے میڈیکل کا نہیں پتا. آپ میں سے ہر کوئی اپنے اپنے فن کا عالم ہے اور دوسرے فن کا جاہل ہے. جہالت نقص نہیں ہے, جہالت ہونا کوئی کمزوری نہیں ہے, جہلیت ہونا کمزوری ہے. جہالت اور جہلیت میں فرق کیا ہے؟ کسی چیز کا علم نہ ہو یہ جہالت ہے, کوئی چیز سامنے ہو اور بندہ اس کا علم نہ رکھے یہ جہلیت ہے. رسول کے زمین پہ اترنے سے پہلے جہالت کا زمانہ نہیں تھا, جہلیت کا زمانہ تھا. اللہ تھا وہ مان نہیں رہے تھے, رسول ان میں موجود تھا وہ مان نہیں رہے تھے. تو رسول نے فرمایا اگر تم نے اپنے وقت کے امام کی, یہ نہیں کہا محبت نہ کی, معرفت نہ کی. معرفت جاننے کو نہیں کہتے, پہچاننے کو کہتے. جاننا اور ہے, پہچاننا اور ہے. ساری دنیا علی کو جانتی ہے. نہیں لفظ واپس کرو, اچھا کر کے دیتا ہوں. سارے مسلمان مانتے ہیں علی فاتح خیبر ہے, سارے مسلمان مانتے ہیں علی فاتح بدر ہے, سارے مسلمان مانتے ہیں علی فاتح احد ہے, سارے مسلمان مانتے ہیں کہ علی پہلا نوازی ہے, سارے مسلمان مانتے ہیں کہ علی مولود کعبہ ہے. یہ جاننا کافی نہیں, علی ولی اللہ یہ پہچاننا ہے. فاتح خیبر ہے یہ جاننا ہے, ولایت علی پہچاننا ہے, سیدہ خاتون جنت ہے یہ جاننا ہے, فدق بی بی کا حق ہے یہ پہچاننا ہے. حکم جاننے کا نہیں, حکم پہچاننے کا. جاننا اور ہے, پہچاننا اور ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے اتنی اچھی دلیل دے دی تھی کہ 100% مجمع کو سمجھ آنا چاہیے تھا, لیکن 15% مجمع ابھی بھی چپ ہے. میں ان کے لیے اب اس سے بڑی دلیل دینے لگا ہوں. 9 لاکھ حسین کو جان رہے تھے, 72 پہچان رہے ہیں.